اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں اکثر یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ کون کون سے وظائف جو ہیں وہ لوگ دے رہے ہیں۔ ہم بھی سرچ کرتے ہیں، سارے سرچ کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ لیکن میں ہمیشہ وظیفہ دینے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے تحقیق کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک وظیفہ جو کہ بڑے بڑے وظیفہ دینے والوں نے بھی یہ دیا ہوا ہے، وہ ہے لا خلابہ۔ خلابہ یعنی آپ لوگ جانتے ہیں جو وظائف کرنے والے ہیں کہ کس کس نے کہاں کہاں دیا ہے، تو اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے جی کہ کوئی بھی رشتہ کرنے لگو تو یہ لفظ بول دو، آپ کا رشتہ بہترین ہوگا۔ کوئی بھی کام کرنے لگو، یہ کرنے لگو، وہ کرنے لگو، پوری زندگی میں ہر مطلب یہ ہے کہ یہ کرنے لگے تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس لفظ میں یہ ہے، وہ ہے، روحانیت ہے، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں اس کے جنات ہیں، اس کے وہ ہیں، اس کے موکل ہیں، اس کے وہ ہیں، اس کا یہ ہے، ایک لمبی چوڑی لسٹ بتا دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں نے جب اس کی مکمل تحقیق کی تو کافی عرصے سے میں مطلب یہ کہ سوچ رہا تھا، لیکن میرا ضمیر گوارا نہ کیا۔ میں نے کہا چلیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ ہے کیا چیز ہے۔ ناظرین، لا خلابہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، خلابہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، یہ آپ کے سامنے ڈکشنری شو ہو رہی ہے، اسکرین پہ دیکھ لیجئے۔ خلابہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، یعنی دھوکہ نہیں دینا۔ ناظرین، حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث ایسے ہے کہ حدیث مبارک ہے کہ ہم سے سفیان بن عینیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے، یعنی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خرید و فروخت میں لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرید و فروخت کیا کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ چنانچہ پھر وہ شخص اسی طرح کہتا تھا۔ ناظرین، اس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ شخص توتلا تھا، زبان میں لکنت تھی، لکنت کی وجہ سے لوگ اس کو اس کے الفاظ میں ہی دھوکہ دے دیتے کہ تو نے تو بھائی یہ لفظ بولا ہے تو اب تو ہم اتنے دیں گے، تو نے یہ لفظ بولا ہے یہ ہم اتنے دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی احادیث مبارک میں سے ہے، باقی بھی ریفرنس آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے۔ تو ناظرین، اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپس میں ڈیل ہونے لگے نا تو کہہ دیا کرو کہ بھائی دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا، یعنی اگلے کو ایمان یاد کروایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ میں جاتا ہوں ایک پھل والے کے پاس اور میں کہتا ہوں کہ یار مجھے ذرا صاف صاف اچھے اچھے پھل دینا، تو میں یہ کہہ دیتا ہوں لا خلابہ، اور اردو میں اگر میں اسے کہوں کہ بھائی دھوکہ نہ دینا، دھوکہ نہ دینے سے مراد ہے کہ بھائی مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں تو تم مجھے دھوکہ نہ دینا۔ ناظرین، ہم جب میں پردیس میں تھا سعودی عرب میں، تو ہم جب جاتے تھے نا کسی بھی دکان پہ، اسپیشلی وہ چیزیں جو کہ سیکنڈ ہینڈ بیچتے ہیں وہ لوگ، وہاں پر حراج ہوتے ہیں۔ جدہ میں بھی ہم حراج میں جاتے تھے، ریاض میں بھی حراج ہے، دمام میں بھی حراج ہے، دبئی میں بھی ہوگا، ایسی مارکیٹس کو حراج کہتے ہیں۔ وہاں پر سیکنڈ ہینڈ چیزیں ملتی ہیں، یوزڈ آئٹمز ملتے ہیں، بہت بڑی مارکیٹ ہوتی ہے اور چیز آدھے داموں سے بھی کم مل جاتی ہے۔ اب آپ کی قسمت کہ وہ اچھی نکلے، خراب نکلے، ٹھیک نکلے۔ ہم جب پوچھا کرتے تھے نا کسی سے، فار ایگزامپل مجھے یاد ہے میں ایک بندے کے پاس گیا تو میں نے اسے کہا یہ ویکیوم کلینر ہے کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یلا شیل 50 ریال، کہ 50 ریال میں یہ لے لو۔ میں نے اسے کہا ہذا اشتغل ولا معافی، کہ یہ کام کرتی ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہہ دیا واللہ عالم۔ وہاں پر سعودی عرب میں کبھی بھی قسم کھا کے چیز نہیں بیچتے، یعنی میرا تو جن سے واسطہ پڑا ہے قسم نہیں کھاتے، وہاں پر قسم نہیں کھائی جاتی۔ اور جب یہ کہہ دیا جاتا ہے واللہ عالم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم صرف اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ، واللہ کہ بس صرف اللہ ہی اس کو جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ کام کر رہی ہے کہ نہیں، صرف اللہ ہو۔
واللہ عالم یہ لفظ بول دیتے ہیں، آپ میں سے جو شخص، جو لوگ دبئی میں، سعودی عربیہ، قطر، بحرین وغیرہ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میں کیا بتا رہا ہوں۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں اچھا چلو یار رسک لے لیتے ہیں، 50 ریال میں تو مل رہی ہے، زیادہ سے زیادہ چھوٹی موٹی خرابی ہوگی تو ہم ٹھیک کرا لیں گے۔ اب گھر لاتے تھے ہم تو وہ ویکیوم کلینر بڑی اچھی بہترین چل رہی، اوریجنل مطلب اچھی برانڈڈ کمپنی کی۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا، ہم لوگ چیز لے کے آتے تھے اور وہ کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ قسم سے ٹھیک ہے۔ تو لفظ لا خلابہ سے مراد جو اس کی تشریح میں ہے، اس سے یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہہ دیا تھا کہ تم بھی کوئی بھی، یعنی کہ بیع و شرع، بیع بیچنے کو کہتے ہیں اور شرع خریدنے کو کہتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مفہوم یا اس کے ان ڈیپتھ میننگ یہ تھی کہ لوگوں کو ایمان یاد کراؤ۔ آپ جاتے ہیں اور آپ نہیں کہتے کہ آپ پاکستان میں یہاں پر نہیں کہتے کہ یار چیز صحیح دینا، خراب نہ دینا، بھائی میں نے کسی کے گھر لے کے جانی ہے، چیز خراب مت دینا۔ اکثر اوقات جی ٹی روڈ سے آپ پھل فروٹ لیتے ہیں، مٹھائیاں لیتے ہیں، یار اچھی چیز دینا پلیز۔ کوئی بھی آپ چیز لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار اچھی چیز دینا پلیز، یار کوئی میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، مجھے علم نہیں ہے۔ میں اکثر اوقات یہی کہتا ہوتا ہوں جب بھی میں کہیں جاتا ہوں نا، فار ایگزامپل کسی کے پاس یہ چیز لینی ہے، میں کہتا ہوں بھائی دیکھو میں تو کمپیوٹر کے علم والا ہوں، مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ، یہ پلمبنگ کا سامان ہے، یہ بجلی کا ہے، یہ لکڑی کا ہے، دیکھو تم ایمان والے ہو نا، تو تم پلیز اپنی طرف سے مجھے اچھی چیز دینا کیونکہ تم مجھ سے بہتر علم رکھتے ہو۔ تو اپنے علم کے مطابق مجھے اچھی چیز دو، میں تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق تمہیں پیمنٹ کروں گا۔ تو میرا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لا خلابہ کو اب وظیفہ بنا لینا اور اس میں یہ کرنا، جو مفتی حضرات ہیں آپ جائیے گوگل کیجئے انٹرنیٹ کے اوپر، تمام مفتی حضرات نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسے الفاظ کو وظیفہ بنا کے کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور اس کی پکڑ ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ البتہ صرف آپ سنت کو اپناتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ اگلے کو کہ بھائی لا خلابہ مطلب اپنی زبان میں بولیے نا، آپ سعودی عرب میں تو نہیں نا بیٹھے ہوئے کہ بھائی یار دھوکہ مت دینا مجھے، بس اتنی بات ہے، دھوکہ نہ کرنا، اس میں دھوکہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اسکرین پہ اس کی گردان بھی دکھا دی ہے، اس کی ڈکشنری بھی دکھا دی ہے، اس لفظ کی لا کا مطلب جیسے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی رب نہیں ہے، تو لا خلابہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، پنجے سے جکڑنا، چکنی چپڑی باتوں سے اگلے کو گھیرنا وغیرہ وغیرہ۔ لا خلابہ، یار گھیرنے والی بات مت کرنا، مجھے پھنسانے والی بات مت کرنا، بس اب تاکہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے تو مجھے دھوکہ میں نہ دینا، تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ۔ تو یہ ناظرین دوسرا یہ تھا کہ سودا کرتے وقت آپ یہ بھی کہہ دیں کہ لا خلابہ، میں بھی تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا۔ آپ اس کو ان ادر سینس ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بیچ رہے ہیں تو مجھے فار ایگزامپل میں ایک چیز بیچ رہا ہوں، تو ایک چیز ہے لیٹ سے کوئی موبائل ہے میں بیچ رہا ہوں، تو مجھ سے خریدار کہتا ہے کہ یار اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں لا خلابہ کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ یہ دونوں کے لیے ہے، خریدار کے لیے بھی ہے، بیچنے والے کے لیے بھی ہے۔ عربی کا ایک لفظ ہے لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی الفاظ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوں تو ان کو اپنانا بھی ایک سنت ہے اور اچھا لگتا ہے اپنانے میں، لیکن اس کا وظیفہ کر لینا اور یہ کہنا کہ میں نے اب یہ لفظ کہہ دیا ہے تو اب اس میں فرشتے اتر کے میری مدد کریں گے، تو شرعاً ایسا جائز نہیں ہے۔ وظیفہ دیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے کہ کیونکہ وظیفوں کا آپ سے پوچھا جائے گا اللہ رب العزت۔ یہی جو وظیفہ دینے والے ہم لوگ ہیں نا سارے، یہ سب لوگ جو وظیفے ہمارے کرنے والے ہیں ہمارے چینل کے، یہ خود دیکھیں گے جب اللہ رب العزت ہم سے پوچھ رہا ہوگا کہ یہ تم نے وظیفہ دیا تھا، کیا میں نے کہا تھا؟ نہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے تو پیسے کمانے کے لیے دیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔